أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 10 کے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کی کلاس حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم سابقہ اسباق سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے سوائے اللہ کے، اور کیا نہیں اللہ، ABCD جی سوائے اللہ کے ترجمہ کیجئے۔ یومی دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD یوم۔ صلیتا کا معنی بتائیے۔ میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجئے، ABCD جی۔ صلیتا آپ نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں کچھ دعائیں شامل ہیں۔ غیر امر کے حصے میں انشاءاللہ ہم نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ جو ہے اس کے جو ہے وہ یا جو ہے گردانی کریں گے اور نکات تعلیم دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ افعال کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ الحمدللہ آج کے جو ہے اس سبق میں آپ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس کے ساتھ آپ کے کل سکھلائی 116 الفاظ کی ہو چکی ہوگی، جو تقریباً 29,000 بار جو ہے آئی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے نصف سے کافی آگے آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دو ٹکڑے ہیں، آتے اور نہ، آتے دیے نہ ہمیں، فی دنیا دو ٹکڑے ہیں، فی معنی میں، دنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی۔ یہ حسنۃ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ حسنۃ جی۔ کیسے پتہ چلا سسٹر؟ ایک وہ ہے، خوبی ہے، یا تو اس میں اس کی اسم نام ہوتا ہے یا اس کی خصوصیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، بھلائی۔ نہیں میں تو نہیں مانتا۔ تنوین لگی ہوئی۔ اچھا، ہم آپ کو کام اگر آئے بولیے تو تنوین آئے تو اس پہ دو زبر جو ہیں وہ تنوین کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی جو ہے یہ علامت ہے اسم کی۔ صحیح۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیسے بچھانا دو زبر سے۔ یہ ہم اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس وجہ جواز کیا ہے۔ اگر کہیں پہ تنوین نہ آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ جی اس میں جو ہے گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اسم نہ ہو۔ اگر تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے اور کوئی مسئلہ ہے، پھر جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جی یہ کیوں ہوا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ ربنا یہ ربہو کے ٹیبل سے ہے، ربہو، ربہم، رب، ہاں ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، تو یہ جو ہے وہاں سے ٹیبل سے ربنا آیا۔ آتینا، آتینا آواز آ رہی ہے کیا؟ صرف ڈرائنگ موڈ۔ ہاں تو آتینا ہمیں دے، یہ ہم نے پڑھا تھا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ و آتوا میں جو ہے نا یہ آتینا والا لفظ وہاں آیا تھا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، یہ مذکر ہے۔ اگر اس کا مؤنث دیکھیں تو ہوتا ہے کبرا، اکبر سے کبرا، یہ چھوٹا ہونے کے حساب سے۔ اکبر معنی بڑا، کبرا معنی چھوٹا۔ اصغر بڑا، صغرا چھوٹا، ادنا بڑا، دنیا چھوٹا۔ تو اس کا مطلب دنیا جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے۔ ہم دنیا کو بہت سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے انتہائی چھوٹی چیز ہے۔
پھر دنیا میں حسنت، حسن خوبصورتی، احسان بھلائی، اسی سے حسنت یہ جو ہے مؤنث بنا، اس کا جمع ہے حسنات الف تا لگانے سے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباق. اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رب کی تشریح جاریہ کی یعنی ہر ضرورت کو پورے کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا. تو دنیا کی حسنات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ضروریات زندگی، صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق اور تربیت وغیرہ، اور امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حسنات ہیں. کوئی بھی چیز یعنی مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسن نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو برباد کرتے ہیں. احتساب کریں، کیا میں نے سوچا کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی، کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن ہوں؟ پلان بنائے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنایا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات کو حاصل کیا جا سکے. چلیے آگے چلنے سے پہلے آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دے اس آیت مبارکہ کا. جی ہاں سمیرہ، سسٹر سمیرہ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہے، چلیے آپ کر دیجیے. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، دنیا میں حسناتن، بھلائی. جزاک اللہ خیر. آتینا کا ترجمہ کیجئے. اس نے دیا ہمیں، دے ہمیں، ہم نے دیا، ہم دیتے ہیں ABCD. جی آتینا. دے ہمیں بی دنیا کی حسنات میں یہ شامل ہے. ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجئے. ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال. دنیا کی حسنات اے اور سی سارے ہی تھے. وفی الآخرت حسنہ، وفی اور میں آخرت کے حسنہ بھلائی، یعنی آخرت کی جو بھلائی ہے. آخرت جو ہے یہ اس سے آخرتہ جو ہے وہ نکلا لفظ جو کہ آخرت کو کہتے ہیں. حسنہ ابھی ہم نے دیکھ لیا. تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. آخرت کے حسنات میں کیا شامل ہے؟ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی جگہ. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آخرت میں ملیں گی کہ اللہ خوش ہوگا، جنت ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی، اور جو ہے گھر والے جو ہمارے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دیدار سب سے بڑی جو ہے نعمت ہوگی. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے اس حصے کا ترجمہ کوئی کر دے. وفی الآخرت حسن. جی مسز اجاز آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کر دیجئے پلیز. وفی الآخرت حسنہ کا ترجمہ کر دیجئے. وفی الآخرت، آخرت میں حسنہ بھلائی. ہاں وہ سسٹر کر رہی تھی، سسٹر آپ بھی کر دیجئے. وفی الآخرتی، اور آخرت میں حسنتوں بھلائی. حسنتن نہیں، حسنتن ہے، لیکن اسے ساکن کر کے پڑھتے ہیں حسنہ، یعنی جو آخری حرف ہوتا ہے اس کا تلفظ جو ہے رکنے پہ گر جاتا ہے، یعنی اسے نہیں بولا جاتا، اس لیے اسے حسنہ، حسنت یا ایسے کہیں گے. اور اگر آگے چل رہے پھر حسناتن. چلیے وفی الآخرت کا معنی بتائیے. آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اور آخر میں ABCD. اور آخرت میں آخرت کی حسنہ میں شامل ہے. ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے. اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی قربت، اللہ کا دیدار. یہ اس کا آخری حصہ ہے دعا کا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَقِنَا اس کے ٹکڑے کیجیے. 3 ٹکڑے، وا، ٹی اور نا. اور بچا ہمیں. عذاب سے، نار آگ کے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور بچا ہمیں آگ سے. آگ سے مراد جہنم.
تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار پڑھنے سے، دنیا کی مشکلات سے، موت پر مشقت کے عمل سے، قبر کی اور حشر کی سختیوں سے۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو تب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی کو یہ حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو معاف فرمائے اور اپنی طرف سے جو ہے اس کے حقوق جو بنتے ہیں وہ دینے کے بعد جو اسے جنت میں ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس لیے صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان جو ہے وہ استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے آگ سے بچا۔ تو آگے چلنے سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ جی شگفتہ آپ نے ہینڈ وہ انمیوٹ کیا ہوا ہے، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وَقِيهِمْ کا معنی بتائیے۔ ہم بچاؤ انہیں اور بچاؤ انہیں اور بچا ہمیں اور بچاؤ انہیں ABCD۔ اور بچا ہمیں بی، بی اور بچا انہیں۔ ہم آیا ہے، ہمیں کہاں سے تسمہ آیا؟ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم آیا اور بچا انہیں۔ ہاں یہ تو پتہ ہم آیا نہ تو آیا ہی نہیں۔ وَقِنَا، اس کے کتنے الفاظ ہیں؟ 3 1 2 4 تین۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجیے۔ بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، چاروں ABCD۔ چاروں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ صحابی جو ہے یہ اصل میں سردار تھے، جو اور وہ جو قبائل تھے ان میں سے ایک کے سردار تھے، اور کسی وجہ سے ان کی طرف سے جو ہے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے ان پہ خفتی کا سا ایک عمل یا اظہار ہوا۔ تو یہ جو ہے بڑے پریشان ادھر ادھر پھرتے تھے، تو اسے جو ہے روم کے جو ہے وہ بادشاہ یا کسی کے ایلچی نے آ کے کہا کہ تم سردار ہو، یہاں ذلیل خوار ہو، تو ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں عزت اور دیں گے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوئے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اسے وصیت کی ہے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 چیزیں، ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، یعنی یہ آپ نے ایک اضافی چیز جو دوسرے صحابہ کو نہیں تھا اس کو بتائی، تو انہوں نے پھر بعد میں یہ جو ہے لوگوں کو بتائی کہ مجھے آپ نے ایسے کہا، اس طریقے سے۔ تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھلائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ میں نے آپ کو جو بیک گراؤنڈ بتایا اس میں اندازہ کریں کہ اس بندے کو دنیا والے جو اپنی طرف بلا رہے تھے کہ تم ذلیل خوار ہو رہے ہو، آؤ ہم تمہیں سب کچھ دیں گے اور اس سے بڑھ کر تمہیں مرتبہ دیں گے، اینڈ ہی ریفیوز۔ اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے سخت مشکلات میں یہاں تک آیا کہ اس کے گھر والے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے، ہر چیز سے اس کی تعلقات جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے، اور وہ اکیلا نہ کہ کوئی اس کا حال پوچھتا تھا نہ بات کرتا تھا، اور جب اس کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان ہوا تو یہ اپنے گھر کے چبارے پہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو جو آدمی دوڑتا ہوا آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنا کرتا قمیض جو تھی وہ اتار کے اس کو دے دی کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے تو یہی لے لے۔ تو الحمدللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، حسن عبادت کا آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم، میں نے بتایا یہ خاص مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں استعمال ہوگا کبھی بھی۔ اللہم یعنی اے اللہ، اعنی، اعنی یعنی مدد فرما، نی میری، یہ دو الفاظ کا ملوا ہے۔ اللہ پر کس کے؟ ذکر کا، دو لفظ ہے، ذکر اور کا تیرا، و شکر کا اور تیرے شکر کا، تین لفظ ہے، اور حسن عبادت کا۔ ہاں جی یہ حسن ایک بات عبادت کا جو ہے اس کے کوئی ٹکڑے کرے بھائی، عبادت کا کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو دو؟ تین کون کون سے؟ عبادت تو تین ہے۔ تین تین ہے۔ کون سے؟ عباد بعد تیری کا عبادت کی ہے تیری، اور چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آئینی، آئینی، یہ دو لفظ ہیں، اس لیے اس کو نون کو دو آواز نکالتے ہیں، ایک آئین کا اور اینی کا، مدد کر میری، ذکر کا، ذکر کا دو لفظ ہے، ذکر اور کا، اللہ جو ہے وہ ویسی اللہ ہے، وہ شکر کا، یہ تین ہے، وہ شکر کا اور تیرے شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت کا، عبادت کا یہ دو لفظ ہیں، عبادت اور کا۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مثلا اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر اس طرح نہ پڑھ سکتا جیسا کہ پڑھنے کا حق تھا، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد فرما۔ یعنی اس دعا کے یہ دو اہم جو ہے احساسات ہیں کہ پڑھتے ہوئے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا وہ حق نہیں ادا سے کر سکا، اور میری مدد فرما کہ میں دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود آپ کو نہ بھولوں۔ ذکر انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ شکر ایسی چیزیں خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا۔ اچھی عبادت سے مراد مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا یعنی جو اللہ کو پسند آئے وہ اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے۔ تو آئیے اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ آئینی کا ترجمہ کیجئے، حفاظت فرما میری، بچا مجھے، ہدایت دے مجھے، مدد فرما میری، ABC مدد فرما میری۔ جی مدد مدد فرما فرما میری۔ درست فرمایا۔ اللہم اعنی علی ذکر کا، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے، ABCD۔ سی سی تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھو۔ درست فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10، 100، 50، یاد نہیں، ABCD۔ 100 بار۔ تو آئیے ابھی اگلے حصے پہ چلنے سے پہلے اگر کسی کا اس سبق کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لے، پھر ہم اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ جی سمیرا آپ نے ہینڈ ریز کی ہے، فرمائیے۔ سر مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ اسم کے آخر، اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا پھر شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اب جیسے دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں اگر الف لام نہ لگا ہو، سب دنیا لکھا ہو، تو وہ پہ کیا ہے؟ فیل ہے پھر وہ، کیونکہ اگر ایگزام میں آیا سب دنیا اور 3-4 اور ہوں گے آپشنس تو وہ تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے نا، تو یہ کلیئر کر دیں بات ذرا۔ سسٹر ایسا ہے کہ یہ تو موٹی پہچان علامت ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ جس پہ الف لام آئے تو اس کو تو آپ نے کبھی نہیں بھولنا کہ یہ اسم ہے، اور جس پہ تنوین، 2 پیش، 2 زبر 2 زیر ہیں، اس کو بھی نہیں بھولنا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور علامتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ پڑھیں گے، اور کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو مؤنث ہیں یا اسم ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جاتے ہیں۔
وہ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں. مثلا دنیا جو ہے وہ مؤنث بھی ہے اور اسم بھی ہے. اب یہ اس پہ الف لام آئے تنوین آئے یا نہ آئے، آپ کے نالج میں یہ جو بار بار دہرا کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ پھر پوچھے بھی جاتے ہیں اور وہ اس طرح آتے بھی ہیں. تو اس لیے ان میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پڑھائی میں کہاں کسی جگہ کوئی اکثر ایسا ہوتا ہے استاد جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ لفظ ایگزام میں آئے گا کیونکہ پیپر تو اس نے بنایا یا دیکھا ہوتا ہے، اور پڑھاتے ہوئے وہ اس لفظ پہ زور دیتے ہوئے چلا جاتا ہے. طالب علم کو یہ تو نہیں بتاتا کہ یہ ایگزام میں آ رہا ہے اس لیے میں، لیکن وہاں پہ وہ اس لفظ پہ ٹھہر کے یا اس لفظ کو کسی طریقے سے مخصوص کر کے اس پہ توجہ دلاتا ہے جو ایگزام پہ آنا ہے پوچھنے والا. طالب علم جو ہے وہ کہتا ہے استاد نے تو ایسی بات کی ہے وہ تو کرتا رہتا. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ایز اے طالب علم کہ کلاس میں جب بھی کوئی پڑھا رہا ہے استاد وہ کسی چیز پہ اگر زور دے رہا ہے یا اس پہ کوئی چیز ایمفیسائز کر رہا ہے تو سمجھ لیں یہ اہم ہے. اہم دو طرح سے، یا تو ایگزام یا پھر جو ہے وہ قرآن اور ہمارے علم جس کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں اس میں کہیں وہ چیز اہم ہے. تو چلیے اگلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے اس دوسرے حصہ میں گرامر کے 10B کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم انشاءاللہ بہت سی کام کی چیزیں سیکھیں گے اور اپنی پچھلی برائی کو پکا کریں گے. آج کے اس سبق میں ہم یہ 4 جو ہے افعال جو ہے وہ سیکھیں گے: ناصرہ، خالقہ، ذکرہ، عبادہ. لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے گرامر نہیں یاد رکھ سکتے، سیکھ نہیں سکتے. سیکھ جائیں گے تو بھول جائیں گے. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. ٹی پی آئی: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی یہ تمام حصے استعمال کرنی ہے پڑھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، تب وہ چیز جسم میں اس کا جز بنے گی یا حصہ بنے گی. ہم نے الفاظ دیکھا تھا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک تو اسم ہوتا ہے کسی کا نام یا صفت، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام یا پھر 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں، یا پھر آخر میں جمع ہو تو واو نون یا نون اور الف تا آتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا فعل ایسا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ 2 شرطیں ہوتی ہیں فعل کے لیے: کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. اور حرف جو ہے جو نہ اسم ہو یا نہ فعل، یعنی جو ان دونوں کو ملانے کے کام آئے، جیسے بی، بن، فی، ان وغیرہ. اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. اگر اسم کے ساتھ ہم ضمائر کو ملائیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ جیسے رب ہے لفظ، اس کو ہم نے ملایا ضمائر سے تو کیا بنا؟ ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. اور اگر اسے ہم حرف سے ملائیں ضمائر کو تو دیکھیں کیا ہوا؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمائر کے ساتھ ہم اسم کو بھی ملا سکتے ہیں اور حرف کو بھی ملاتے ہیں. ابھی ہم نے فعل کو نہیں ملایا. فعل کا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فعل کا ہمیں کیسے ملاتے ہیں یا کیسے پتہ چلتا ہے. یہ دونوں ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اس لیے صرف آپ کی مثال کے لیے جو ہے نا میں نے یہاں پہ رکھے ہیں. اسم کی مثال ربہ، ربہ، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. حرف کی مثال لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہیں فعل. یہ دیکھیے عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فے عین لام، فے تے ہے یا فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با، سین میم عین صاد. تو یہ جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے، یعنی مستقبل اور جو ہے وہ حال دونوں اس میں ہوتا ہے، امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں.
फेल अमर ये हम आगे पढ़ेंगे, हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्परेटिव वो फेल माजी हम लेते हैं जो हो गया। देखिए हमने एक जमीन पढ़ी थी हुआ, वो, और फिर हमने देखा था हुआ जो है वो फेल में छुपा हुआ है, उसकी कोई इलामत नहीं। फिर हमने एक और जमीन देखी हूं, और ये देखा कि फेल के साथ ये जब आता है तो वाव अलिफ की शक्ल में आता है, यानी फेल के आखिर में वाव अलिफ आए तो हम समझ लेंगे ये हुम के लिए है। अंता को हमने देखा था फेल के साथ ता जबर के साथ आता है, और आना की इलामत जो है फेल के साथ क्या होती है, ता पेश के साथ, यानी ते के ऊपर पेश। और अंतुम की इलामत जो है फाइल फेल के आखिर में क्या आती है, तुम, ते पेश में तुम। और नाहनु की इलामत जो आती है मुन्ना। ये हम देख चुके हैं पिछले सबक में, अभी हम इसे पक्का करते हैं। दो चीजें होती हैं, ये बच्चे इस्तिलाहात आपको ना तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है तो इसलिए हम बता देते हैं, वरना ये अगर आप ना भी दोहराएं तो कोई नहीं है कि ज़मीर मुनफसिल क्या होता है। हुआ और ज़मीर मुतसिल यानी जुड़ के आने की इसकी शक्ल क्या आती है, हु, और फेल के अंदर जो है इसकी क्या अलामत होती है, कुछ भी नहीं है, यानी वहां खाली होता है। और उसके बाद हुम अलहदा से आए और जुड़ कर आए तो ये क्या होता है, ये हुम ही रहता है। और इसकी इलामत फेल में क्या आती है, देखिए फेल में इसकी पहचान ये होती है कि आखिर में वाव अलिफ आता है। चले अगला देखते हैं, अंता। ये जो है जमीर मुतसिल जुड़ के जब आता है तो इसकी क्या हालत होती है, का की शक्ल में। अंता जो है का की शक्ल में। और अगर फेल के साथ आए तो क्या आएगा, देखिए ता जबर के साथ आता है, यानी अंता दो हालतों में आ सकता है, का और ता। जब ये जुड़ कर आएगा जैसे लहू लहुम लका, का वहां था, और फेल के साथ आएगा तो ता आएगा जैसे फाअलता। और आना जो है उसकी क्या हालत होती है, या, जब ये जुड़ के आ रहा होता है, जैसे हम लिखा था लहू लहुम लका ली, ली ये की शक्ल में। और जब ये फेल की शक्ल में आता है तो ते पेश से आता है, जैसे फाअलतु। तीसरी देखते हैं, अंतु। ये जब जुड़ के आता है, मुतसिल के माने होता है जुड़ के आना, तो ये होता है कुम की शक्ल में। और जब ये फेल के साथ आता है तो फेल के आखिर में इसकी शक्ल क्या आती है, तुम, यानी अंतुम जो है कुम और तुम की शक्ल में आता है। नाहनु जो है वो ना की शक्ल में आता है, और फेल में भी ना की शक्ल में आता है। आइए इसको तफसील से देखते हैं। देखिए फेल है ज़मीर मुनफसिल में क्या था, हुआ हुम अंता आना अंतुम ना। और जब ये जुड़ के आते हैं तो कैसे होता है, हुम का ई कुम ना। और जब ये अफाल के साथ आता है तो ये इसकी शक्ल बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, हुआ की तो होती ही नहीं, वो तो डैश हो गया। हुम जो है वो वाव अलिफ की शक्ल में आता है फेल के आखिर में। अंता जो है ता जबर के साथ आता है। आना जो है ता पेश के साथ आता है। अंतुम जो है ते पेश और मीम तुम के साथ आता है। नानू जो है ना के साथ आता है। अब हम जो है ये अफाल में जो है इनको दोहराएंगे और देखते हैं। जैसे ये देखिए फा एन ला, ये तीन लफ्ज थे, जबर लगे, ये क्या बन गया, फाआला। उसने किया, उसका तर्जमा कहाँ है, उस असल में हुआ इसके अंदर छुपा हुआ है। हुआ का तर्जमा हम वो छुपे हुए हु की करते हैं। अगला देखें, फा एन लाम के साथ वाव अलिफ लगा है, क्या बना, फाअलू। फाअलू ये हु को जाहिर करा है, उन सब ने किया। अब देखें हमने ताज़ जोड़ा तो क्या हुआ, फाअलता। फाअलता तूने किया, ये अंता को जाहिर कर रहा है ताज़। फाअलतु मैंने किया, ये आना को जाहिर कर रहा है। फाअलतुम तुम सब ने किया, ये जो है किसको जाहिर कर रहा है, अंतुम को जाहिर कर रहा है। फाअलना ये जो है किसको, नाहनु को जाहिर कर रहा है। तो माजी में फ़ेल के जो तीन अल्फाज होते हैं हरूफ, उसके आखिर में ये तब्दीलियां हमें बताती हैं कि इस फेल में कौन है काम के करने वाला। फालू हुम है, फालता अंता है, फालतू आना है, फालतुम अंतुम है, फालना नाहनु है। चले
इसका टेबल देखते हैं। फ़अला फ़अलू, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया। फ़अलता फ़अलतु, फ़अलता तुमने किया, फ़अलतु मैंने किया। फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी हाँ, इस टेबल को कौन दोहराएगा? ये बहुत अहम टेबल है क्योंकि इसी पे सारी हमारी गिरदानें चलती हैं। चले जी, आपने पहले से ही हैंड रेज की वजह से मेरा आप एक दफा करा दें ताकि फिर बाकी लोग भी करें, उसके बाद सिद्रा खुद करेंगे। जी फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जी जी, सिद्रा खुशी किधर गई? कराइए जी। फ़अला इसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह खैर। आमना चले जी, आप भी दोहरा दें, 3 बंदे कम से कम दोहराएं, 2 को तो हो गया। चले फ़अला, आमना किधर गई? अभी तो इधर थी, चली गई। आमना अरशद नहीं कराना चाहती? चले शगुफ्ता, सिस्टर शगुफ्ता आपने अनम्यूट किया हुआ और हैंड भी रेज, आप करा दीजिए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह खैरा। चले आगे चलते हैं। अब इस पे सवाल जवाब है। देखिए, हल फ़अला जवाब होगा नाम फ़अला, हल फ़अलू नाम फ़अलू, हल फ़अलता जवाब होगा नाम नाम फ़अलतु। यहाँ फ़अलतु। बदल जाता है, ये जो ता ज़बर है ये ता पेश में आ जाता है, फ़अलता फ़अलतु में बदल जाता है। हल फ़अलतुम ये भी बदल जाता है, नाम नाम फ़अलतु। फ़अलतु। अब ये आपने याद रखना है, ये जो फ़ाला है इसका जवाब फ़ाला ही रहेगा, यानी ये असल में हुआ है, हुआ का जवाब हुआ हो। फ़अलू ये हुम है असल में, तो ये इसका जवाब फ़अलू ही रहेगा, हुम ही रहेगा। ये है फ़अलता, ये अंता है, ये अंता जो है वो आना फ़अलतु में तब्दील हो जाता है। फ़अलतुम ये असल में अंतुम है, अंतुम जो है वो नाहनु में चेंज होता है तो फ़अल हुआ। तो इसका मतलब हुआ हल फ़अला नाम फ़अला, हल फ़अलू नाम फ़अलू, हल फ़अलता नाम फ़अलतु, फालतू नहीं फ़अलत, कहीं मुझे फालतू कर दो। हल फ़अलतुम नाम फ़अलना। ठीक है जी। अब ये तो थे पिछले असबाब। अब हम अगला सबक किससे लेंगे, उससे पहले सवाल जवाब। मिन रब्बिकुम, मिन रब्बिकुम, रब्बिकुम, कुम कुम का तर्जुमा हमारे रब से, उसके रब से, मेरे रब से, तुम्हारे रब से, ABCD। जी तुम्हारे रब से। रब्बिकुम है, रब्बिकुम तुम्हारे रब से। फीकुम रसूलुहु, हु कुम दो लफ्ज आए हैं, फीकुम कुम आया, रसूलुहु हु आया। उन सब में उसका सब में रसूल, उसका हमने रसूल, उसका ए रसूल है, सब में तुमने उसका उसका रसूल है। रसूल है, हमने उसके बहुत से रसूल है, ABCD। उन सब में उसका रसूल, फिर ए ए तुम में उसका, कुम कुम आया है। कुम जो अच्छा है वो अंतुम को जाहिर करता है। अभी तो हम सीख क्या है कि अंतुम की निशानी क्या होती है, कुम होता है, अंतुम के माने तुम सब, और हु जो है वो हुआ को जाहिर कर रहा है उसका। उसका रसूल है। चले लकुम दीनुकुम के क्या मानी है, हमारे उसके लिए। लिए उसका दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए मेरा दीन है, ABCD। लकुम बी 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 तुम्हारे लिए कुम आया तुम्हारा है। दीन। हमारे लिए तुम्हारा है, दीन। नहीं, हाँ, ये कुछ तुम्हारा दीन है। अंतुम को जाहिर कर रहा है, तुम्हारा, तो दोनों जगह तुम्हारा का तर्जुमा है। चलिए आज का सबक देखते हैं। आज के सबक में जो है हम देखेंगे 4 अफ़ाल। नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया, या उसने जो है जिक्र किया। चलिए पहले नसरा को लेते हैं। नसरा नसरु 3 दफा दोहराइए, नसरा नसरु, नसरा नसरु, नसरा नसरु। नसरा उसने मदद की, नसरु उन सब में मदद की। नसरता नसरतु, नसरता नसरतु, नसरता नसरतु, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की। नसरतुम नसरना, नसरतुम नसरना,
नसरतुम, नसरना, नसरतुम आपने सबने मदद की, नसरना आप सबने मदद। अब आप में से कोई एक इसको दोहराएगा जी, नया बंदा चाहिए। हाँ आइए चले, नहीं मैं सर आप दोहराइए। हाँ आपसे भी कराएंगे, फिक्र नहीं करो। नहीं एक बार दोहराए, जी, नसरा का टेबल करोगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। अभी जो कह रहा था मैं कराऊं, किधर है वो मैं कराऊं? हाँ जी वो मैं नजमा बोल नसरा नसरू दोनों ने कराया, जिसने पहले कहा था वो पहले कराए, बाद वाली बाद में कराए। चले पहले किसने कहा था मैं कराऊं? ये नजमा आपने मैं- कहा था, ये किसी और ने कहा था? जी मैंने कहा था चलिए नजमा आप कराइए सिस्टर, नसरा का कराया हमें। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तुम मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। मेरे सामने टेबल नहीं है, मेरे तो पास टेबल टेबल नहीं है नहीं तो क्या आया। करूं? अभी तो शुक्र करें 6 सीखे मैंने कराए, मैंने 14 नहीं करवाए। अच्छा जी, और किधर है दूसरी जो कह रही थी मैं कराऊं? आगे जब कराने की बारी आती है गायब हो जाते हैं और आपस में फिर लड़ते रहते हैं कि मैं कराऊं मैं कराऊं। किधर है वो मैं कराऊं वाली? चले आमना अरशद, आमना अरशद सिस्टर आप कराइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चले शगुफ्ता, सिस्टर शगुफ्ता आप करा दीजिए, टाइम जा रहा है, आगे काम बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें जी मैंने सिखानी है आज। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह खैर, 3 दफा हो गया। चलें अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। हल नसरा क्या जवाब होगा? नाम नसरा, नाम नसरा, नसरा का नसरा ही जवाब होगा। हल नसरू क्या जवाब होगा? नाम नसरू, नाम नसरू, नसरू भी नसरू ही रहेगा। ये याद रख लें, ये जो गैब कैसे कहते हैं इनका जवाब यही होता है, यानी हुआ का जवाब हुआ, हम का जवाब हम। हमें पता है ये नसरा में हुआ छुपा है, नसरू में हम छुपा हुआ है। या दूसरे अल्फाज में जो फेल की पहली हालत इसका जवाब यही होता है, और ये जमा इसकी है, ये जमा भी इसी तरह। तो तब्दीली यहाँ आती है, हल नसरता इसका क्या जवाब होगा? नाम नसरतु। नाम नसरतु, नाम नसरतु, तेज ते जबर जो है वो ते पेश में तब्दील होता है, नाम नसरतु, और इसका जमा नसरतुम, नसरता का जमा नसरतुम होगा। तो नाम नसरतुम नसरना। नाम नसरना, ये तू का जमा ना है, तू जो है ये आना है, तो आना का जमा नानू ना है, तो इसलिए यहाँ ये तब्दीली होती है। ता जबर जो है वो तापेश के साथ जवाब देते हैं, तू का जवाब ना देते हैं। हल नसरा नाम नसरा, हल नसरू नाम नसरू, हल नसरता नाम नसर, हल नसरतुम नाम नसरना। चलिए अगला देखते। हाँ आज ये एक नया लफ्ज आ गया, जैदुन। जैदुन जब दो पेश के साथ होता है, ये इसकी असली हालत होती है, यानी ये जो है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला, फाइल। और जब इसके ऊपर दो जबर आ जाते हैं जैदन, तो ये जो है क्या है, मफूली हालत होती है और ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। तो आइए इसे देखते हैं। हल नसरा जैदन, क्या उसने जैद की मदद की? क्या जवाब होगा? नाम नसरा, नाम नसरा ज़ैद। नसरा जो है हुआ है, तो हुआ जवाब में हुआ ही आएगा, नसरा नसरा ही आएगा जवाब में। और नसरा का जमा क्या होता है, नसर। तो हल नसर जैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नसरू ज़ैदन, ज़ैदन। नाम नसरू जैदन, हाँ उन सब ने जैद की मदद की। हल नसरता जैदन, क्या तूने जैद की मदद की? अब क्या जवाब होगा? नाम नसरतु, नाम नसर तू जैदा। यहाँ पे जबर आया था, जवाब में तापेश आए, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। हल की जगह नाम आ गया, हल नसर जैदन, नाम नसरतु जैदन, और इसका ता का जमा क्या होता है, तुम होता है। हल नसर तुम,
اب جواب میں کیا آئے گا؟ نصر کا جمع ہل نصرنا زیدن، نام نصر، نام نصر نصرنا زیدن. دیکھیں نا تاپیش جو ہے وہ نا کے، کیونکہ یہ اس کی جمع ہے، یہاں اس کی جمع لی تھی ہم نے تازبر کی، تو یہاں تاپیش کی نا. ہاں جی، حل نصر تم زید، نصر تم آیا، نام نصر تو زید، نام نصر زید، نام نام نصر نام نصرنا، نام نصرنا زیدن. جی ہاں تم کا جواب نام میں جائے گا. گڈ. حل نصرتا، کیا اچھا جواب ہے نام نصر تو، نام نصر تم، نام نصرتا، نام نصرنا، اے بی سی ڈی. نام نصر تو، نام نصر نام نصر تو، پیش آئے گا تو تے پیش کہاں ہے؟ یہ پہلے پہ ہی ہے، نام نصر تو. آئیے خلا کا ٹیبل دیکھتے ہیں. خلقا، خلق، خلقا، خلق، خلقا، خلق، خلقا اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا. دوسرا حصہ لیتے ہیں. خلقتا، خلقتو، خلقتا، خلقتو، خلقتا، خلقتو، خلقتا پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم، خلقنا، خلقتم، خلقنا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. اب ترجمے کے ساتھ آپ میں سے کون اسے کرائے گا؟ ہاں جی میں کرا لوں. چلیں آج آپ کرا دیں نجمہ، آپ پہلے بول پڑیں. خلقا اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. گڈ. ابھی کوئی اور بھی دہرائے؟ 3 بندوں نے کم. عائشہ منصور چلیں جی، اور اس کے بعد طارق، برادر طارق آپ تھوڑا خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جی طارق جاوید. جی برادر انمیوٹ کیجیے. طارق جاوید انمیوٹ کیجیے پلیز. وہ نہیں کر پا رہے ہیں. چلیں کوئی اور کرا دیں. ہاں جی سوری. خلقا ہاں چلیں طارق، اس طارق نے برادر پیدا کیا، کرائیں. خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جزاک اللہ. یہ اشارے ساتھ ساتھ کیا کریں سب، ان سے یاد ہوتا ہے. ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، جب اشارہ کرتے ہیں دماغ ایک دم جو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یہ اشارہ ادھر کا بول یہ رہا، پھر ایک دم صحیح ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ لوگ کیا کریں. اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں. دیکھیں حل خلقا، اب چونکہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے ہم نام کی بجائے ما نفی میں جواب دیتے ہیں. ما خلقا اس نے پیدا نہیں کیا. حل خلق اس کی جمع آ گیا، ہوں کی جگہ وہ ہوا کی جمع ہوں آ گیا، خلق ہوں، تو یہ یہی رہے گا ما خلق نہیں ہوں. حل خلق کیا تو نے پیدا کیا، یہاں یہ پلٹے گا ما خلق. اور اس کی جمع کیا ہو گیا؟ حل خلق تم. جواب بھی جمع میں کیا ہو گیا؟ ما خلق. تو چلیے آپ میں سے کوئی سوال جواب کو ایک بار کر دے. چلیں عائشہ منصور آپ کرا دیجئے. حل خلقا ما خلقا، حل خلقو ما خلقو، حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا. جزاک اللہ خیر. چلیں اب یہ دیکھیں ایک اور نیا لفظ آیا، شیئن، 2 پیش کے ساتھ. اس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے، فاعل ہے، کرنے والا ہے، اور اصلی حالت پہ. اور جب یہ 2 زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے شیئن، یعنی آبجیکٹ کے طور پر آتا ہے مفعولی حالت پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. حل خلق شیئن، کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ چونکہ پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس لیے ہم ماں کے ساتھ جواب دیں. ما خلق شیئن، ما خلق شیء. حل خلق شیئن، کیا اس نے ان سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن، ان سب نے کچھ نہیں پیدا کیا. ما حل خلقت شیئن، کیا تو نے کوئی چیز پیدا کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ ما خلقت شیء. ما حل خلقت خلقت شیء. شیئن، کیا تم سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقت ما خلقنا کوئی شیء. چیز پیدا نہیں کی.
تو یہاں صرف فرق کیا ہوا, یہ شیئن کا اضافہ ہو گیا, باقی تو یہ ابھی پیچھے ہم نے کیا تھا حل خلقا ما خلقا حل خلقو ما خلقو حل خلقتا ما خلقتو حل خلقتو ما خلقتو, بس صرف شیئن کا اضافہ. چلے خلق السماوات کا جو ہے نا معنی بتائے, تو نے پیدا کیا آسمانوں کو, تم سب نے پیدا کیا آسمانوں کو, میں نے پیدا کیا آسمانوں کو, اس نے پیدا کیا اس نے پیدا کیا آسمان. ڈی ہاں اس نے خلق, اس نے پیدا. حل خلقتا ما خلقتو ما خلقتو ما خلقتو تا کا جواب تو ما خلقتو. یس چلے اگلا فعل لیتے ہیں ذکرہ. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکر ان سب نے ذکر کیا. تین بات ہو رہی ہے, ذکرہ ذکرہ اس نے ذکر کیا, ان سب نے. اگلا حصہ ہے ذکرتا 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 آپ نے ذکر کیا, تم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے کیا. چلیں جی آ جائے اپنے کون دہرائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی صفیہ, آپ نے ابھی تک صبح سے کوئی کام نہیں کیا ہمارا. چلو یہ ٹیبل کرو صافیہ. چلے صفیہ جلدی سے ٹیبل کرو, کوئی اور. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. جزاک اللہ. چلے جی صدف اسلم. چلے سسٹر جلدی سے انمیوٹ ہو جائے, بہت سارے لوگ نہیں تو ذکر کیا, ذکر ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ہاں جی چلے سمیرہ آپ بھی جلدی سے کرا تو نہیں بنا, کسی اور نے شروع کر دیا تو میں نہیں روکوں گا. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. چلے جی تین لوگ ہو گئے. اب سوال جواب کریں. ذکر اللہ کا ترجمہ کیجیے. اس نے یاد کیا اللہ کو, ان سب نے یاد کیا اللہ کو, وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو, ہم سب نے یاد کیا اللہ کو. اے بی سی ڈی. ان سب نے یاد کیا اللہ کو. ذکر تم کا معنی تم سب نے یاد کیا, تم سب نے یاد کیا. اے بی سی ڈی تم کا لفظ ہے, تم سب نے یاد کیا. اب تو آپ کا ماسٹر ہو گیا. ترجمہ کیجئے, کیا آپ نے یاد کیا؟ حل ذکرہ, حل ذکرنا, حل ذکر, حل ذکرتا. اے بی سی ڈی. آپ نے یاد کیا, آپ نے ایک کی بات ہے, ذکرتا تیز زبر کے ساتھ آئے گا. کوئی بات نہیں, آج اب میں نے یہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا جانے سے پہلے. ابدا ابدو, ابدا ابدو, ابدا ابدو, ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی. ابدتا ابدتو تلفظ میں غور رہے, ابدتا ابدتو ابدتا ابدتو, ابدتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی. دال کی آواز ہی نہیں آئی ہے. ابدتو ابدنا, ابدتو ابدنا, ابدتو ابدنا. دیکھیے نا کے ساتھ جو دال کی آواز واپس آ رہی ہے. ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. دیکھیں دال جو ہے ابدا میں اور ابادو میں تھا, اور پھر جا کے ابدنا میں آیا. باقی یہ جو درمیان میں تین ہے, ان سب میں دال کی آواز غائب ہے. ابدتا ابدتو ابدتم, اور ابدا دال کی آواز ہی, ابدو ابدنا. تو چلیے کون کرائے گا بھائی, جلدی جلدی کرو, ٹائم کم ہے. چلے جی صفیہ آپ نے پھر دوبارہ ریز کر لیا, آپ پہلے کرائیں. تین بندوں نے کرانا ہے, کوئی بات نہیں, کرائیے. ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی, ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی. ویری گڈ, مطلب آپ نے دال کو توجہ سے ہٹایا. چلے جی آمنہ ارشد شروع ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدا اس نے عبادت کی, ابدو ان سب نے عبادت کی, ابتا آپ نے عبادت کی, ابدتو میں نے عبادت کی, ابدتم آپ سب نے عبادت کی, ابدنا ہم سب نے عبادت کی.
चले नजमा, आप बारी में आगे बैठी हुई हैं, चले अब आप दोहरा दीजिए। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबद आपने इबादत की, अबद तुम मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। आपने तो सारों को पीछे छोड़ दिया। चले शगुफ्ता, आप रह गई थी, आप भी करा दो। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अब अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब ने जो है ना सही तलफ़्फ़ुज़ से किया। ये इस अबदा के टेबल में ये एक बड़ी बात है। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। वअबदना ना, और हम सब ने इबादत की, और हम सब इबादत करते हैं, हम सब ने और हम इबादत की, हम सब ने इबादत एक करते हैं, हम भी सबने इबादत की। हाँ, और हमसे वाव है, वाह आया। अबद तुम आप सब अबदना, वाहिद, अच्छा वाहिद बनाए, अबद तुम का, अबत्ता ये भी तीन अबत्ता हाँ, ता आएगा, तुम का वाहिद ता। हल अबत्ता अल्लाह, हल अबत्ता अल्लाह, नाम अबत्तु, नाम अवत्तु रब्बी, नाम अबत्तु, नाम अवत्तुल्लाह, नाम अबत्तुल्लाह, ये भी तीन नाम अवत्तुल्लाह, नाम अबत्तुल्लाह। हाँ, ता का जवाब तू आएगा, बी। अल्लाह। अब जो है आप जो है अपने अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें, लंबी सांस ले, सीधे होकर बैठ जाए। नई स्लाइड कोई आ गई है, नई चीज लगता आएगी। 4 हरूफ है ये, ता, ती, तू और ता डैश के साथ। ये जब फेल के आखिर में आते हैं, इन चारों इलामतों के जो है मौजूदगी में जो तर्जमा किया जाता है वो कुछ यूं है। जब ता जबर आता है तो उसके मानी होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए, और तर्जुमा होता है तू, तूने। और जब ता जेर के साथ आता है तो इसका मतलब होता है वाहिद मुअन्नस के लिए, और इसका मतलब होता है तू, तूने। और जब ता पेश के साथ आता है, ये वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है। और ये क्या होता है, मैं, मैंने, यानी ये वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, बात करने वाले जो हैं उनके लिए एक ही सीगा है। और जब ये ता सकून के साथ आता है, जज़म के साथ आता है, तो ये वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और इसके माने होते हैं वो, उसने। यानी ये ते की 4 चीजें हैं, जबर के साथ, जेर के साथ, पेश के साथ और जज्म के साथ। जब ये जबर के साथ होता है तो ये वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है। जब ये जेर के साथ होता है तो ये वाहिद मुअन्नस, वो जो हम ये हाथ पे इशारा करते हैं उसके लिए होता है। और जब ये ता पेश के साथ होता है तो ये मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए दोनों के लिए होता है। और ता जज़म के साथ जब आता है तो ये वाहिद मुअन्नस के लिए होता है। तो आइए, और एक चीज याद रख लें, ता जब जज़म के साथ आए तो अगले लफ्ज से मिलाते हुए जेर देते हैं, उसके नीचे जेर दे देते हैं। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। ता जबर के ये इलामत फेल के आखिर में वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तर्जुमा तू, तूने किया जाता है। मसलन अभी और से सुने, चुप हो जाए और गौर से सुने, काम की बात बताने लगे, चुप रहे। खलकता तूने पैदा किया, अनंता तूने इनाम किया, खलकता तूने कतलता तूने कत्ल किया, दखलता तू दाखिल हुआ, कुलता तूने कहा, खरजता तू निकला, सअलता तूने सवाल किया, रज़क़ता तूने रिज़्क़ किया, समअता तूने सुना। यानी देखिए ता जबर आ रहा है तो ये तू का तर्जुमा किया जा रहा है। अब देखिए ता पेश आ गया, ये इलामत फेल के आखिर में वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, और तर्जुमा मैंने किया जाता है। मसलन खरजतु मैं निकला या निकले, दखलतु मैं दाखिल हुआ या दाखिल हुई, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अनमतु मैंने इनाम किया, खलकतु मैंने पैदा किया, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, फदलतु मैंने फजीलत दी, रज़क़तु मैंने रिज़्क़ दिया, कतलतु मैंने कत्ल किया। अब तीसरी देखें, ते जज़म के साथ ये इलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, तर्जुमा वो मुअन्नस और मुअन्नस किया जाता है, और कभी इसका अलग से तर्जुमा मुमकिन नहीं होता। मसलन सदाकत उसने सच कहा, अशारत उसने इशारा किया, कज़बत उसने झूठ बोला, कालत उसने कहा। और अगर आखिर में ता गोल और जो है अलिफ ता आ जाए तो ये मुअन्नस के लिए होते हैं इलाके। मसलन मुस्लिमतुन काफिरतुन लाने वाले, काफिरतुन कुफर करने वाले, इमरातुन औरत, दलालतुन गुमराही, आफरतुन आफरत,
रहमतुन रहमत, दावतुन दुश्मनी, रियातुन जिंदगी, शजरतुन तरफ, ताइफतुन ग्रुप, आयतुन निशानी, करियतुन बस्ती, कलीलतुन थोड़ी, उम्मतुन उम्मत। यानी ये सारे अल्फाज क्या है, ये मोनस है, ये मोनस है गोलते की वजह से। लेकिन एक बात याद रहे कि सारे अल्फाज जिनके आखिर में गोलते होती है वो सारे मोनस नहीं होते, कुछ मुज़क्कर भी होते हैं। जैसे तलहतुन, उसामतुन, ये क्या है, ऐसी मिसालें जो मुज़क्कर होते हैं। और अगर आखिर में अलिफ ता, ये मुअन्नस जमा को जाहिर करता है। वो हमने पढ़ा था ना, मुस्लिमात से मुस्लिमात, देखिए मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें, मोमिनातुन ईमान लाने वाली, कायनातुन कानितातुन फरमाबरदार, आबिदातुन इबादत करने वाली सब औरतें, काफिरातुन कुफ्र करने वाली सब औरतें, सादिकातुन सच बोलने वाली सब औरतें। और जैसे मैंने कहा था कभी कभी ये गोलते जो है वो मुज़क्कर या इस्म जमा के लिए आती है। जैसे मलाइकतुन, ये जमा के लिए है। आलिहतुन, ये जो है अगेन इलाह के लिए आई है, लेकिन ये लफ्ज जो है मुज़क्कर है। अलसिनतु, ये भी क्या है, वाहिद मुज़क्कर है। अफिदतु, तो ये जो अभी देखे ना, उसने सवाल किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस। देखिए ये जो मखसूस किस्म के अल्फाज आते हैं, कहीं किसी जगह पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ उसे तवज्जो दिलाई जाती है कि ये सारे जो है बोलते वाले मुअन्नस है, लेकिन ये अल्फाज मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। जैसे मैंने कहा कि उसामा, इसी तरह ये मलाइकतुन, आलिहतुन, अलसिनतुन, अफिदतुन, ये क्या है, ये मुज़क्कर है। अब ये जो 4-6 लफ्ज है ये आपने याद करने हैं, लिखने कि जी ये बाकी तो बोलते वाले सारे मुअन्नस से, ये जो है मुअन्नस नहीं, ये मुज़क्कर है। नोट ये कर लें, जैसे तलहतु, हुज़ैफतु, उसामतु, सलमतु, ये क्या है, ये मुज़क्कर है, लेकिन आखिर में बोलते आ रही है। क्यों बोलते आ रही है? का कानून है। अरबों ने कहा कि इन नामों के साथ हम बोलते लिखें, लेकिन वो मुज़क्कर है, मुज़क्कर ही रहेंगे। तो आइए इसके साथ जो है हम देखते हैं अपने मश्क में टेबल है नसारा। तो नसारा का टेबल कोई सुना दे भाई, ताकि ये मैं लिखूं। हाँ जी नजमा, आप सबसे ऊपर हाथ तो नहीं देगा, आप नसरा का टेबल कराओगे। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह खैर। अगला है जी खलका। हाँ जी, कौन है उनके बाद? सुमेरा, आप ये चलिए आप जल्दी से खलका का टेबल करा दो। हम ज्यादा पढ़ा है सर मैं करा दूं? हाँ तो आप कोई कहा, सुमेरा आप ही है, कोई और है क्या क्लास में? खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। हाँ चले शगुफ्ता, आप ये तीसरा आप करें ज़करा का। जी शगुफ्ता। मुझे नजर आ रहा है। आपको मुंह नजर आया? अल्लाह ने मुंह निकाल। हाँ जी नहीं कराना, चलो कोई बात नहीं। आयशा हुसैन, आप कराइए ज़करा का। ज़कारा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतू मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। पहला मेरा अनम्यूट हुआ था। ठीक, चले जी आगे जो है आयशा हुसैन, आपको मैंने कहा था आप कराइए ये अगला टेबल। देखिए क्या चीज आई है, अगला टेबल आया क्या है? अबादा का टेबल आया जी। हाँ जी अबादा। आयशा हुसैन, आयशा हुसैन, अच्छा चली गई, ठीक। हाँ जी सिद्रा खुशी कराए अबादा का टेबल। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबतू, अबतुम, अबदना। हाँ चले जी, अब आ जाए सवाल जवाब की तरफ ना। पहले हम लेते हैं उर्दू में तर्जमा करें। वलकद नसरकुमुल्लाह, वलकद। हाँ जी कौन करेगा तर्जमा? क्या तर्जमा होगा? वलकद नसरकुमुल्लाह, आप सबने मदद की, और अलबत्ता तहकीक आप सबने।
اور البتہ تاکید مدد کی آپ سب کی اللہ نے، اللہ کے اوپر پیش آ رہا ہے، تو لہذا نصرکم اللہ، اللہ نے جو ہے آپ سب کی مدد کی. اور وذکر اللہ آپ واو سب نے کے ساتھ ذکر ہے، کیا، آپ وذکر سب نے اللہ اور ہم سب نے ذکر کیا اللہ کا، شروع ہے، وہ جمع ہے، وہ ہم کی جگہ اور ہے. آپ ان سب سب نے ذکر ان کیا، سب نے اور ان سب نے ذکر کیا اللہ کا. لقد خلقنا الانسان، جی لقد خلقنا، ہاں البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، البتہ ہاں تحقیق پیدا کیا ہم نے ما انسان کو. عبدنا ما عبدنا نا اور ہم دونوں آ گئے. ما نہیں ہم عبدنا نے ان کیا سب ہم نہیں نے ہم پیدا عبادت کیا کی، ان کو؟ نہیں ما نہیں عبدنا نہیں کہتے خدا کا تھوڑی ہے، ابدا ہے، ابدا میں نے عبادت ابدا کی. ہم نے عبادت نہیں کی ان سب نہیں کی. کی ان سب. فقد نصرہ اللہ، فقد بس تحقیق کیا بس نصرہ مدد کی مدد کی، ان کی مدد کی اللہ نے، اس کی مدد کی اللہ نے، البتہ بس تحقیق البتہ مدد کی اس کی اللہ مدد نے. کی اس اب جو کی ہے اللہ نے. اب آپ نے جو ہے اردو ہوگا اس کے جمع بنانے ہیں، جی بس ہم نے اس کی مدد کی. نصرنا آپ نے اللہ کی عبادت کی. عبدتم اللہ، رحمان نے انسان کو پیدا کیا، خلق الرحمن انسان، اور آپ سب نے اللہ کو یاد کیا. وذکرتم اللہ، میں نے اللہ کی عبادت کی. عبدت اللہ. اور اب آ جائیں جی عربی میں سوال جواب کرتے ہیں. کیا جواب ہوں گے؟ حل نصر محمود، نصر نام نصر رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نام نصر نام محمود، نصر محمودہ. حل خلقنا اللہ نہ ہے تو یہ اس کا کیا جواب آئے گا جی؟ ہاں اب یہ جو ہے نام ہاں، خلقتم اللہ. نام خلق اللہ، یہ ایک ایسے جملے ہیں جن میں نا کا جواب نا سے آ جاتا ہے. وہ میں نے کہا تھا یونیورسل ٹروتھ یا ایسا جو مذہب یا عقیدے کو متاثر کر رہا ہو اس جملے میں. ویسے اس کا ٹیکنیکل جو جواب ہے جو ہم سکھا رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہونا چاہیے، نام خلق اللہ ہو، نا کا جواب کم سے ہونا چاہیے، نام خلق اللہ. لیکن یہاں چونکہ یہ ایک عبادت ہے، ایک ٹروتھ ہے، اس لیے اس کو یہاں کیا. حل ذکر الرحمن، حل ذکر الرحمن، ذکر ہی رہے گا، نام ذکر الرحمن. نام ذکر اللہ. حل عبدت اللہ ہے، ہاں یہ زیر کے ساتھ آ گیا. عبدت اللہ، نام عبدت اللہ. حل نصرت الناس، تے زبر کے ساتھ آ گیا تو جواب میں تے پیش کے ساتھ آ گیا. نام نصرت الناس. تو تعلیم، یہ نقطہ تعلیم جو ہے اس میں بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور اس کارڈ کو ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 5 منٹ یا 3 منٹ جو آپ نے روز پڑھنا ہوتا ہے. اس سے 5 مرتبہ دہرانے سے آپ کی اسپیڈ تقریباً 300 گنا جو ہے یادداشت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ دو جو ہے کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو تلاوت کرنا ہے، یعنی مصحف سے جو ہے 5 منٹ آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، 5 منٹ آپ نے جو ہے زبانی جو کچھ تیار آتا ہے وہ پڑھنا ہے. پھر جو ہے 2 کتاب سے آپ نے پڑھنے کے کام کرنے ہیں. یہ جو آپ کی ہوم یہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس سے پڑھیں، یا جو یہ شیٹ ہے اس سے پڑھیں. کورس کا ترجمہ جو ہے لفظی 1 گھنٹے کا پورے کورس کا ملتا ہے، وہ چاہے لے لیں. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کیجیے، اور ربی زدنی علما کرتے رہیے. تو ہم جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کو پڑھ اللہ الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہماری اختتام پذیر ہوئی. تو آپ کا اگر کسی کا کوئی سوال ہے